بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احباب محبت، اہل محبت میں سے ایک صاحب نے ہمارا دھیان اس جانب کروایا کہ کیوں نہ درود ابراہیمی کی فضیلت کو بیان کیا جائے۔ درود ابراہیمی، اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کے تمام صیغے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں، اور یہ وہ درود پاک ہے کہ اس درود کو تمام درودوں کا سردار کہا جاتا ہے، یہ درود پاک۔ اور درود ابراہیمی کی شان اور فضیلت یہ ہے کہ میں اور آپ جب نماز میں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کی تکمیل ہو جاتی، ہماری نماز مکمل ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچتی۔ اور پھر درود پاک، اس کی ایک فضیلت اور شان یہ بھی ہے حضرات، اگر آپ اس کے ترجمے کی طرف غور کریں تو انسان پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ تو بھیج، سبحان اللہ، اپنی نفی کرتا ہے۔ کیا خوب کہا میاں صاحب علیہ رحمہ نے کہ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا۔ یا اللہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ میں تیرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھ سکوں۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کہ یا اللہ میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ میں تیرے محبوب کا نام لے سکوں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ تو اپنے محبوب کی ذات پر درود و سلام بھیج اور حضور کی آل پر درود و سلام بھیج۔ کس طرح؟ جس طرح تو درود و سلام بھیجتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل اولاد پر۔ انسان اپنی نفی کرتا ہے، اور یاد رکھیے ہر وہ عبادت، ہر وہ کام جس میں انسان اپنی نفی کرے اور کہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، در حقیقت وہی اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچتا ہے۔ انسان بھی وہی اللہ کی بارگاہ میں وہی بلند ہوتا ہے جو دنیا میں اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا کرتا ہے۔ گویا کہ درود ابراہیمی انسان کے اندر عاجزی کو پیدا کرتا ہے، انکساری کو پیدا کرتا ہے، اور یہ مان نہیں آتا دل میں کہ بھئی میں تو سرکار پر اتنا درود و سلام پڑھتا ہوں، بلکہ وہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو گویا کہ وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے محبوب پر درود و سلام بھیجوں، یا اللہ تو بھیج اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی اولاد پر تو نے بھیجا۔ واصف علی واصف صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے درود پاک زبان پر درود و سلام جاری ہی تب ہوتا ہے جب حضور اجازت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب سرکار کی بارگاہ سے اجازت ملتی ہے کہ ہاں بھئی میرا فلاں امتی، میرا فلاں غلام میری ذات پہ درود و سلام بھیجے، تو پھر اللہ تعالیٰ زبان پر درود و سلام کو جاری و ساری کرتا ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے امید کامل ہے کہ خالق کائنات اسے ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے کہ جو اس کے مقدر میں ہو اور اس میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ درود و سلام پڑھتا ہے سرکار کی ذات پر تو درود و سلام کی برکت سے وہ تاخیر جو ہے وہ اس کی جلدی میں بدل جاتی ہے، اور رب کائنات اس کو بن مانگے بہت ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سید سروراں مالک کون و مقام سید رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زندگی کے ہر لمحہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔